متحدہ عرب امارات کی حکومت کا کہنا ہے کہ وہ خطے میں فوجی کشیدگی میں اضافے سے بچنے کے عزم پر قائم ہے۔ یو اے ای کی وزارت دفاع کے مطابق ملک کے فضائی دفاعی نظام نے 186 بیلسٹک میزائلوں کا سراغ لگایا، جن میں سے 172 کو تباہ کر دیا گیا۔ دوسری جانب ایران کا کہنا ہے کہ وہ ان ممالک پر بھی حملے جاری رکھے گا جو امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ اس جنگ میں براہ راست شامل نہیں ہیں۔ اس کے بقول یہ کارروائیاں دنیا میں جہاں بھی امریکی موجود ہوں انہیں نشانہ بنا سکتی ہیں۔ اسی دوران آسٹریلیا کے اس بڑھتے ہوئے تنازع میں کردار کے حوالے سے سوالات بھی جاری ہیں۔ البنیزی حکومت بارہا کہہ چکی ہے کہ وہ ایران کے خلاف لڑائی کے لیے فوجی دستے نہیں بھیجے گی۔ رپورٹس کے مطابق اس ہفتے ایک امریکی بحری آبدوز میں 2 آسٹریلیائی اہلکار بھی موجود تھے جس نے ایک ایرانی جہاز پر ٹارپیڈو حملہ کیا تھا۔ اس میں 140 سے زائد ملاح ہلاک ہوئے تھے۔ وفاقی کابینہ کے وزیر مارک بٹلر نے اس رپورٹ کی تصدیق نہیں کی، تاہم دفاعی معاہدے کے تحت انہوں نے چینل 7 کو بتایا کہ آسٹریلوی فوجی اہلکار معمول کے مطابق امریکی آبدوزوں پر تعینات رہتے ہیں۔ We don't give specific details about where Australian Navy or other Australian Defence Force personnel might be when they are deployed with third countries, including the US. لبرل سینیٹر جین ہیوم کا کہنا ہے کہ یہ انتظام تمام شراکت داروں کے لیے فائدہ مند ہے۔ اسرائیلی فوج نے لبنان کے مشرقی علاقے بقا میں واقع 3 دیہات کے رہائشیوں کو فوری طور پر علاقہ خالی کرنے کا حکم دیا ہے۔ اسرائیلی دفاعی افواج یا IDF کا کہنا ہے کہ وہ جنوبی لبنان میں اپنے کنٹرول کے علاقے کو مزید وسعت دے گی کیونکہ وہ حزب اللہ کے جنگجوؤں اور ان کے بنیادی ڈھانچے کو نشانہ بنا رہی ہے۔ جنوبی لبنان میں بڑے پیمانے پر انخلا جاری ہے، ہزاروں افراد محفوظ مقامات کی جانب شمال کی طرف جا رہے ہیں اور شہروں پر ٹریفک کا شدید دباؤ دیکھا جا رہا ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نتن یاہو کا کہنا ہے کہ آنے والی فوجی کارروائیاں ضروری ہیں۔ یورپی یونین کے نمائندوں نے خلیجی ممالک کے ساتھ ملاقاتیں کی ہیں تاکہ ممکنہ خطرات سے تحفظ کے اقدامات پر بات کی جا سکے، جبکہ یورپی بلاک مزید حملوں کے بجائے سفارتکاری پر زور دے رہا ہے۔ اسی دوران جب اسرائیل لبنان سمیت تیسرے ممالک میں حزب اللہ کے جنگجوؤں اور ان کے انفراسٹرکچر پر اپنے حملے تیز کر رہا ہے، فرانس لبنانی مسلح افواج کے ساتھ تعاون بڑھا رہا ہے۔ فرانس کے وزیر خارجہ ژان نوئل بارو کا کہنا ہے کہ فرانس اسرائیل سے مطالبہ کر رہا ہے کہ وہ زمینی کارروائیوں سے گریز کرے اور شہری انفراسٹرکچر کو نشانہ نہ بنائے۔ آسٹریلی حکومت نے حزب التحریر کو پہلی بار ایک ایسی تنظیم قرار دیا ہے جسے فوجداری قانون کے تحت ممنوع نفرت انگیز گروہ کے طور پر درج کیا گیا ہے۔ اس فیصلے کے بعد اب اس تنظیم کی رکنیت اختیار کرنا، اس کے لیے بھرتی کرنا، تربیت یا مالی معاونت فراہم کرنا یا کسی بھی قسم کی مادی مدد دینا ایک فوجداری جرم ہوگا۔ یہ نئے قانونی فریم ورک کے تحت پہلی فہرست بندی ہے جس کے ذریعے حکومت ایسے گروپس کو ممنوع قرار دے سکتی ہے جن کے بارے میں وہ سمجھتی ہے کہ وہ تشدد یا نفرت کو فروغ دیتے ہیں۔ وزیر داخلہ امور ٹونی برگ کا کہنا ہے کہ حکومت کا یہ نیا نظام ایسے گروپس کو معاشرے میں تقسیم کے بیج بونے سے روکنے کے لیے ہے جو نہ صرف سماجی ہم آہنگی بلکہ آسٹریلوی شہریوں کی سلامتی کے لیے بھی خطرہ بن سکتے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنی کابینہ سے ہوم لینڈ سیکیورٹی کی سیکرٹری کرسٹی نوم کو برطرف کر دیا ہے۔ یہ فیصلہ اس وقت سامنے آیا ہے جب 2 دن قبل انہیں کیپٹل ہل میں ریپبلکن اور ڈیموکریٹک ارکان کی جانب سے سخت سوالات کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ یہ سوالات ٹرمپ کی دوسری مدت کے ایجنڈے کے تحت امیگریشن کے خلاف کریک ڈاؤن کی نگرانی کے حوالے سے کیے گئے تھے۔ میڈیا رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ امریکی اور اسرائیلی فورسز حملوں کے لیے کارروائی کے علاقوں کو تقسیم کر کے ایران کے خلاف اپنی فوجی مہم کو مربوط کر رہی ہیں۔ اسرائیلی میڈیا نے فوجی حکام کے حوالے سے بتایا ہے کہ ان کی افواج مغربی اور وسطی ایران میں کارروائی کر رہی ہیں۔ وہ دارالحکومت تہران میں میزائل لانچرز اور سرکاری تنصیبات کو نشانہ بنا رہی ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ امریکی فوج جنوب میں میزائل لانچنگ سسٹمز اور ایرانی بحریہ سے منسلک اہداف کو نشانہ بنا رہی ہے۔ ایرانی میڈیا کے مطابق ملک بھر میں 1230 افراد ہلاک ہو چکے ہیں کہ 174 شہر متاثر ہوئے ہیں جن میں گھروں، ہسپتالوں اور دیگر طبی سہولیات سمیت وسیع علاقوں کو نقصان پہنچا ہے۔
اس نے مزید کہا کہ امدادی سامان کے ذخیرے والے اس کے اپنے فعال اڈوں اور مقامات کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ ایران پر امریکی و اسرائیلی حملوں اور تہران کی جوابی کارروائیوں کی وجہ سے فضائی سفری رکاوٹوں کے حالات میں ایک مسافر طیارہ متحدہ عرب امارات سے روانہ ہو کر جاپان پہنچ گیا ہے۔ اتوار کے بعد متحدہ عرب امارات سے جاپان کے لیے یہ پہلی پرواز ہے جب مشرق وسطی کے اس ملک کو 3 جاپانی ہوائی اڈوں یعنی ہانیڈا، ناریتا اور کانسائی سے ملانے والی پروازیں منسوخ ہونا شروع ہوئیں۔ یہ منسوخی متحدہ عرب امارات کی فضائی حدود کی بندش کے بعد ہوئی۔ ایمریٹس کی پرواز جمعرات کو دبئی سے روانہ ہوئی اور اسی دن رات 11 بجے کے قریب ہانیڈا میں اتری۔ 20 کے پیٹے کی ایک خاتون مسافر نے جو دبئی کی رہائشی ہے بتایا کہ روانگی سے پہلے وہ خوف و ہراس کی حالت میں تھی اور خدشہ تھا کہ شاید وہ مر جائے گی۔ اس نے مزید کہا کہ وہ جاپان واپس آ کر خوش ہے جہاں اس کا خاندان رہتا ہے۔ اگرچہ متحدہ عرب امارات اور جاپان کے درمیان پروازیں دوبارہ شروع ہونے کے کچھ امکانات پیدا ہوئے ہیں، لیکن قطر کی فضائی حدود بدستور بند ہے۔ جاپان ایئر لائنز 14 مارچ تک ہانیڈا اور دوحہ کے درمیان اپنی پروازیں منسوخ کرنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ جاپان کے وزیر خارجہ موتیگی توشیمیتسو کا کہنا ہے کہ ایران میں 2 جاپانی شہریوں کو حراست میں لیا گیا ہے۔ انہوں نے جمعے کو ایوان زیریں کی خارجہ امور کی کمیٹی کو بتایا کہ شہریوں کے بخیریت ہونے کی تصدیق ہو گئی ہے اور یہ کہ حکومت ان کی جلد از جلد رہائی کا مطالبہ جاری رکھے گی۔ وزیر خارجہ نے کہا کہ حکومت نے تصدیق کی ہے کہ ایک جاپانی شہری کو 20 جنوری کو تہران میں ایرانی حکام نے حراست میں لیا تھا۔ انہوں نے مزید کہا کہ 28 فروری کو امریکہ اور اسرائیل کے ایران پر حملوں کے بعد جاپان ان دونوں شہریوں کے ساتھ رابطے میں ہے۔ انہوں نے بتایا کہ موصول شدہ اطلاعات کے مطابق جمعے تک وہ بخیریت۔ ٹویوٹا موٹر ایران کے خلاف جارحیت کی وجہ سے مشرق وسطی کی منڈیوں کے لیے تیار کی جانے والی اپنی گاڑیوں کی تعداد کو مارچ کے مہینے میں خاطر خواہ حد تک کم کر رہی ہے۔ پیداوار میں تقریباً 20,000 گاڑیوں کی کمی کی جائے گی، جو جاپان سے مشرق وسطی میں کمپنی کی معمول کی ماہانہ ترسیل کا بیشتر حصہ بنتا ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ یہ منصوبہ 9 سے 31 مارچ کے دورانیے پر محیط ہے اور ٹویوٹا نے اپنے صارفین کو آگاہ کر دیا ہے۔ یہ اقدام ایسے وقت کیا گیا ہے جب مشرق وسطی میں جھڑپوں کے باعث وہاں کے لیے ترسیل میں خلل پڑ گیا ہے۔ یاد رہے کہ گزشتہ سال ٹویوٹا نے مشرق وسطی کو ہر ماہ لگ بھگ 20,000 سے 30,000 گاڑیاں برآمد کی تھیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اندیا دیا ہے کہ ایران میں فوجی کارروائیاں ختم ہونے کے بعد ان کی انتظامیہ کیوبا کے خلاف کارروائی کر سکتی ہے۔ جمعرات کو وائٹ ہاؤس میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ٹرمپ نے کہا کہ امریکہ پہلے ایران میں فوجی کارروائیاں ختم کرنا چاہتا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ بلا شبہ وہ وقت آنے والا ہے جب بہت سے لوگ کیوبا واپس جا رہے ہوں گے۔ ٹرمپ نے تقریب کے شرکاء کو بتایا کہ کیوبا سمجھوتا کرنے کے لیے بے چین ہے۔ قبل ازیں صدر نے اس امکان کا اظہار کیا تھا کہ امریکہ کیریبین جزائر میں واقع اس ملک کو اس کی رضامندی سے حاصل کر سکتا ہے۔ ٹرمپ انتظامیہ تیل کی سپلائی میں کٹوتی اور اقتصادی پابندیاں سخت کر کے کیوبا پر دباؤ بڑھا رہی ہے۔ حکومت نے خطے میں موجودہ صورتحال کے باعث اگلے ہفتے کے لیے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں رد و بدل کیا ہے۔ پیٹرول اور ڈیزل کی فی لیٹر قیمتوں میں 55 روپے اضافہ کیا گیا ہے۔ نئی قیمتیں آج سے نافذ العمل ہیں۔ پیٹرولیم کے وزیر علی پرویز ملک نے یہ اعلان نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار اور وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کے ہمراہ اسلام آباد میں ایک نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ انہوں نے حکومتی عزم ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ صورتحال معمول پر آنے کے ساتھ ہی ان قیمتوں کو پہلے کی سطح پر فوری بحال کر دیا جائے گا۔ وزیر پیٹرولیم نے کہا کہ حکومت ملک میں پیٹرولیم مصنوعات کی بلا تعطل فراہمی کو یقینی بنانے اور صارفین پر کسی بھی قسم کا بوجھ نہ ڈالنے کے لیے تمام ممکنہ کوششیں کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ موجودہ صورتحال میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں پر ہفتہ وار بنیاد پر نظر ثانی کی جائے گی۔
اس موقع پر نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے کہا کہ ہم موجودہ صورتحال کا باقاعدگی سے جائزہ لے رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم خطے کے تمام ممالک کے ساتھ رابطے میں ہیں اور کشیدگی میں کمی لانے کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں۔ نائب وزیر اعظم نے کہا کہ ایران پر اسرائیلی حملوں کی وجہ سے خلیجی خطے میں پیدا ہونے والی صورتحال کے نتیجے میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ عالمی سطح پر پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں پہلے ہی 50 سے 70% تک بڑھ چکی ہیں۔ وزیر خزانہ نے کہا کہ ہم آئندہ 2 روز میں ان معاملات پر مزید غور و خوض کے لیے صوبائی وزرائے اعلیٰ سے بات چیت کریں گے۔ وزارت توانائی کے نوٹیفیکیشن کے مطابق ہائی سپیڈ ڈیزل کی نئی قیمت 335 روپے 86 پیسے فی لیٹر، جبکہ پیٹرول کی فی لیٹر نئی قیمت 321 روپے 17 پیسے مقرر کی گئی ہے۔ پاکستان نے کہا ہے کہ اقوام متحدہ کی ساکھ کو مضبوط کرنے کے لیے اس کی جنرل اسمبلی کو دوبارہ فعال بنانا ناگزیر ہے۔ ان خیالات کا اظہار اقوام متحدہ میں پاکستان کے نائب مستقل مندوب عثمان جدون نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے ورکنگ گروپ کی سرگرمیوں کے استحکام کے موضوع پر ہونے والے مباحثے سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ انہوں نے جمہوری کثیر جہتی فیصلہ سازی کو آگے بڑھانے، سیکرٹری جنرل کے انتخاب کے لیے زیادہ شفاف اور جامع عمل اور جنرل اسمبلی کے صدر کے دفتر کے لیے مضبوط ادارہ جاتی حمایت پر زور دیا۔ سفیر نے کہا کہ سیکرٹری جنرل کا انتخاب اقوام متحدہ میں سب سے زیادہ نتیجہ خیز فیصلوں میں سے ایک ہے، کیونکہ سیکرٹری جنرل کی قیادت عالمی ادارے کی ساکھ اور اخلاقی اثر و رسوخ کو تشکیل دیتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان انتخابی عمل کے دوران جنرل اسمبلی کے کردار کو مستحکم کرنے کی حمایت کرتا ہے۔ رات مصر میں FIH ورلڈ کپ ہاکی کے کوالیفائر کے سیمی فائنل میں پاکستان نے جاپان کو 4-3 سے شکست دے کر ورلڈ کپ کے لیے کوالیفائی کر لیا۔ ٹورنامنٹ کا فائنل آج پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان کھیلا جائے گا۔ ICC T20 عالمی کرکٹ کپ کا فائنل کل احمد آباد میں بھارت اور نیوزی لینڈ کے درمیان کھیلا جائے گا۔ میچ شام 6:30 بجے شروع ہوگا۔ اور اب موسم۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم زیادہ تر خشک رہنے کا امکان ہے، جبکہ پہاڑی علاقوں میں موسم سرد اور جزوی ابر آلود رہے گا۔ تاہم شمالی خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان اور کشمیر میں کہیں کہیں گرج چمک کے ساتھ ہلکی بارش اور پہاڑوں پر برف باری ہو سکتی ہے۔ میدانی علاقوں میں دن کا درجہ حرارت معمول سے زیادہ رہنے کا امکان ہے۔ آج صبح ریکارڈ کیا گیا بعض بڑے شہروں کا درجہ حرارت: اسلام آباد 17 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور 20، کراچی 23، پشاور 19، کوئٹہ 10، گلگت 14، مری 11 اور مظفر آباد میں 15 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ سری نگر، پلوامہ، اننت ناگ، شوپیاں اور بارہمولہ میں مطلع جزوی طور پر ابر آلود رہنے اور ہلکی بارش متوقع ہے۔ لیہ میں موسم سرد اور ابر آلود، جبکہ جموں میں خشک رہنے کا امکان ہے۔ آج صبح ریکارڈ کیا گیا درجہ حرارت: سری نگر، اننت ناگ اور بارہمولہ میں 9 ڈگری سینٹی گریڈ، جموں 19، لیہ -4، جبکہ پلوامہ اور شوپیاں میں 8 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔